بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. آج ہم حدیث پڑھیں گے قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ باب ہے اور حدیث نمبر ہے 66. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. بیان کرتے ہیں بینما الناس بقباء فی صلاة الصبح، بینما تھے الناس لوگ بقباء قباء میں، بینما در حال یہ کہ الناس لوگ، انسان کی جمع ہے الناس، بقباء قباء میں، فی صلاة الصبح صبح کی نماز میں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران کیا ہوا، اذ جاءہم آت، ان کے پاس آیا ایک آنے والا، فقال، اور اس نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شک و شبہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قد انزل، تحقیق نازل کیا گیا ہے، اللیلۃ قرآن، رات کو قرآن، قد انزل علیہ، تحقیق نازل کیا گیا ہے آپ پر، اللیلۃ، رات یعنی گزشتہ رات جو گزری ہے، قرآن، قرآن. اب اس دور میں جھوٹ نہیں تھا، اس دور میں جھوٹ نہیں تھا اور وہ خیر القرون ہے، بہترین دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہاں پر جھوٹ بالکل ختم ہو گیا. جو مخلص صحابہ تھے، سچے اہل ایمان تھے، ان کے درمیان جھوٹ بالکل بھی نہیں پایا جاتا تھا. وقد امر، اور تحقیق حکم دیا گیا ہے آپ کو، ان یستقبل القبلۃ، یہ کہ بیت المقدس سے اپنا رخ ہٹا کر پھیر کر قبلہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کر لیں. ان یستقبل، یہ کہ رخ پھیر لیں، القبلۃ، قبلے کی جانب یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں. فاستقبلوها، تو تم بھی اس کی طرف رخ کر لو. وکانت وجوہہم، اور تھے ان کے چہرے، الی الشام، شام کی طرف، یعنی کہ وہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، تو جو ہی انہیں حکم موصول ہوا تحویل قبلہ کا، فاستداروا الی الکعبۃ، فاستداروا، وہ گھوم گئے، الی الکعبۃ، کعبے کی جانب. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ابھی تو ہم رکوع کی حالت میں ہیں،
چلو جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے تو پھر بآسانی اپنے رخ بیت المقدس سے ہٹا کر پھیر کر خانہ کعبہ کی جانب کر لیں گے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ابھی تو ہم پہلی رکعت میں ہیں، چلو پہلی رکعت مکمل کر لیں، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تب ایسا کر لیں گے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ابھی تو ہم نے نماز شروع کر دی ہے، چلو جب آئندہ نماز ظہر کی ہم ادا کریں گے تب اس حکم پر عمل کر لیں گے۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، بلکہ جو ہی انہیں یہ حکم موصول ہوا تو نماز میں رکوع ہی کی حالت میں انہوں نے اپنے رخ بیت المقدس سے ہٹا کر پھیر کر خانہ کعبہ کی جانب کر لیے۔ مرد امام گھوم کر خانہ کعبہ کی جانب اپنا رخ کر لیتا ہے اور امام کے ساتھ ہی تمام مقتدی بھی اپنے اپنے رخ بیت المقدس سے ہٹا کر پھیر کر خانہ کعبہ کی جانب کر لیتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ اتباع رکوع ہی کی حالت میں سر انجام پاتا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم ربی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم مصطفیٰ ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہتا جب ان تک اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ پہنچ جائے کہ وہ چونکہ چنا کے اگرچہ مگرچہ اور پس و پیش سے کام لیں۔ اگر حکم اچھا لگا، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو عمل کر لیا، اسے اختیار کر لیا، لیکن جہاں پر دیکھا کہ اس میں مشکل ہے، مشقت ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں لوگ اسے پسند نہیں کرتے، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، بہن بھائی کیا کہیں گے، تو وہاں پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ نعوذ باللہ 100 مرات بل 1000 مرات نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، سینکڑوں مثالیں اس کی موجود ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے، ایمان اسلام کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، ہم لوگ ایمان کی حلاوت اور لذت چکھ لیں، محسوس کر لیں، اپنی انا کو قدموں تلے کچل ڈالیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل بجا لائیں۔ تو یہاں پر جہاں ہمیں تحویل قبلہ کا معلوم ہوا، وہاں پر یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ سوچے۔ ایک وہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، کہ جب ان کے پاس اللہ کا حکم آتا، اللہ کے رسول کا حکم آتا، تو وہ اپنے ذاتی جذبات اور ذاتی خواہشات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، برادری کو، معاشرے کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، کنبہ قبیلہ خاندان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اہمیت دیتے تو اللہ رب العالمین کے حکم کو اہمیت دیتے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی تعریفیں کی ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں یہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو رخ کدھر کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، یہ فرض نماز کی
بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب تک حکم نہ پہنچا ہو، کوئی مسئلہ علم میں نہ آیا ہو اور انسان اس کے برخلاف عمل کر رہا ہو تو وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ معذور ہے، کیونکہ اس تک حکم نہیں پہنچا، جو پہنچا اس کے مطابق اس نے عمل کیا۔ جس طرح کہ اسی موضوع کو لے لیجئے، اسی مثال کو لے لیجئے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے حتیٰ کہ فوت ہو گئے، یا پھر یہ ہے کہ حکم تو پہلے کا نازل ہو چکا تھا لیکن چونکہ وہ مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر تھے، کافی مقام پر تھے، اس لیے ان تک یہ حکم تاخیر سے موصول ہوا، تو انہیں فکر لاحق ہوئی اپنی ان نمازوں کی۔ جب انہوں نے حکم لانے والوں سے پوچھا کہ یہ حکم کب آیا، تو بتانے والے نے بتایا کہ مثال کے طور پر یہ حکم تو 6 دن پہلے کا نازل ہو چکا ہے، یہ حکم تو 10 دن پہلے سے نازل ہو چکا ہے۔ تو وہ بڑے فکر مند ہوئے کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا، حکم تو 10 دن پہلے کا ہے، حکم تو 6 دن پہلے کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تسلی دی، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحیم ودود ہے، وہ غفور الودود ہے۔ اس نے تسلی دی، قرآن میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تک حکم نہ ملا ہو، علم میں کوئی مسئلہ نہ آیا ہو، انسان اگر اس کے برخلاف بھی چل رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں معذور ہے، لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے سامنے خانہ کعبہ ہو لیکن انسان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے پیٹھ کر کے نماز پڑھے اور یہ کہے کہ برادری میں ایسے ہی ہوتا ہے، معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، لوگ اسی کو پسند کر رہے ہیں، پھر اس کی مثال ایسے ہی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صحیح مسلمان بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے، ایمان اسلام کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، موت دے تو ایمان اسلام پر سعادت والی موت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے، برے عقائد سے، جاہلانہ رسومات خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ تو یہ تمام مسائل یہاں پر الحمدللہ ہمیں معلوم ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ہمیں اس بات پر اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ بات بات پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی شخصیت کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بات کریں تو الحمدللہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ خاتون کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی، ہماری بات کا اعتبار کیا جائے۔ اور جو لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ جب سچ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو ان کی سچی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ اعتبار اٹھ چکا ہوتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ سوال پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن ہو اور جھوٹا ہو، کذاب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یتبع المؤمن على كل خلة غیر الخیانة والکذب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، مومن میں ہر برائی کا پایا جانا ممکنات میں سے ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ تو اس بات کے اوپر بھی ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ اس باب کی آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں، اور وہ وہی حدیث ہے جو حدیث نمبر 65 میں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا، وہی 67 میں ریپیٹ ہوا ہے۔ عن انس بن سیرین رحمت اللہ علیہ قال، انس بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں استقبلنا انسا رضی اللہ عنہ حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته۔ استقبلنا انسا رضی اللہ عنہ، استقبلنا استقبال کیا ہم نے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کا، حین قدیم من الشام، جس وقت وہ شام سے آ رہے تھے، سرزمین شام سے تشریف لا رہے تھے، فلقیناہ بعین التمر، تو ہم نے ان سے ملاقات کی عین التمر کے مقام پر، عراق کی مغربی حدود پر واقع ہے عین التمر۔
عراق کی مغربی حدود پر واقع ایک مقام ہے جسے عین التمر کہتے ہیں. کھجور کے درخت یہاں پر کثرت سے پائے جاتے ہیں. تمر کہتے ہیں کھجور کو. تو یہ مقام مغربی عراق کی حدود پر واقع ہے. کھجور کے درخت یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں. وَوَجْهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فَرَأَيْتُ بس دیکھا میں نے انہیں یصلی وہ نماز پڑھ رہے تھے علی حمار اپنے گدھے پر بیٹھے بیٹھے. وَوَجْهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ اور ان کا چہرہ قبلے سے ایک سائڈ پر تھا، ایک جانب تھا، قبلے کی طرف نہیں تھا، یعنی یسار القبلتی قبلے کی بائیں جانب ان کا چہرہ تھا. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة تو میں نے ان سے سوال پوچھا جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے کہ جب آپ آ رہے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، رأيتك دیکھا میں نے آپ کو، تصلی نماز پڑھتے ہوئے لغیر القبلة قبلے سے ہٹ کر، یعنی کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا. فقال تو انہوں نے بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، اور اس پر اپنی تربیت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. ہم بھی جب کوئی عمل کریں اور ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، آپ کو ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو ہم بھی یہی جواب دیں جو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا. وہ بہت پیارا، بہت خوبصورت جواب ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ما فعلتہ، لولا اگر نہ، انی بے شک میں نے، رأیتو دیکھا ہوتا میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یفعلہ ما فعلتہ، یفعلہ ایسا کرتے ہوئے، ما فعلتو تو کبھی بھی میں ایسا نہ کرتا. اگر میں نے ایسا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو ما فعلتو قطعا میں بھی کبھی ایسا نہ کرتا. یہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پوچھے نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے نماز میں یہ عمل کیوں کیا، تو جواب یہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے نماز میں امام نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تو آپ نے بھی اونچی آواز سے آمین کہی، تو آپ نے آمین اونچی آواز سے کیوں کہی؟ جواب یہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آمین کہتے تھے، صحابہ اونچی آمین کہتے تھے، مسجد گونج اٹھتی تھی. رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر کیوں اٹھائے جبکہ اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے؟ تو ہمارا جواب کیا ہو کہ ہم نے ایسا عمل اس لیے کیا ہے، ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہے تو رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا. الغرض دین کا کوئی بھی عمل ہو، ہمیں چاہیے ایک تو یہ کہ اس پہ عمل کریں، اس کو زندہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب پوچھنے والا پوچھے کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہو تو ہمارا جواب یہ ہو کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور اس کے اوپر کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے، کیونکہ سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں دو کا ذکر ہے، اذان میں دو کا ذکر ہے، نماز میں دو کا ذکر ہے. تحیات میں بیٹھتے ہیں تو جب تحیات پڑھتے تو آخر میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اذان میں بھی دو کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ طیبہ میں بھی دو کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نماز میں بھی دو کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.